الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مرنے والا شرمسار ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور مرنے والا شرمسار۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز پر شرمسار ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر نیک ہوگا تو نادم ہوگا کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہوگا تو اس بات پر نادم ہوگا کہ گناہ کیوں نہ چھوڑے۔ کسی کا شہد کی طرح میٹھے ہونا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائی غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے شہد کی طرح میٹھا بنا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہد کی طرح میٹھے بنانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پڑوسی یا ارشاد فرمایا کہ اس کے گرد و پیش والے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے اچھا اور سب سے برا شخص۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر زیادہ اور عمل اچھے ہوں گے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہوگا۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل قتل یعنی آفات وغیرہ سے محفوظ فرماتا ہے، بلکہ اچھے عمل میں ان کی عمریں طویل فرماتا ہے، اور انہیں اچھا رزق دیتا ہے، اور انہیں عافیت میں زندہ رکھتا ہے، اور بستروں پر عافیت میں ان کی روحیں قبض کرتا ہے، اور انہیں شہداء کے مراتب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، موت کی خواہش نہ کیا کرو، اس لیے کہ موت کے بعد کا خوف شدید ہے، اور یہ بندے کے لیے سعادت ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ عز و جل اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، یا تو وہ نیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یا گنہگار ہو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن سایہ عرش الہی کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شمار کیا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، اور وہ شخص جسے حسن و جمال اور منصب والی عورت بدکاری
کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔